اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون قالوا ارجع واخاه وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم۔ فرعون کی قوم کے سردار کہنے لگے ان هذا لساحر علیم، یہ بہت ماہر اور جاننے والا جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے۔ فماذا تأمرون، اب تم مجھے کیا حکم دیتے ہو؟ قالوا ارجع واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، وہ سردار کہنے لگے اس کو تھوڑا سی مہلت دے دو، واخاہ اور اس کے بھائی کو ڈھیل دے دو، مہلت دے دو، وارسل فی المدائن اور شہروں کے اندر ہرکارے بھیج دو جمع کرنے والوں کو، یا تو کا آ جائیں گے تیرے پاس بکل ساحر علیم، ہر قسم کے ماہر جادوگر۔ وجاء السحرۃ فرعون کے پاس جادوگر آ گئے اور کہنے لگے ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، ہمارے لیے کوئی محنت مزدوری بھی ہوگی اگر ہم غالب آ گئے تو۔ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں، وانکم لمن المقربین، اور تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، یا تو آپ ڈالنے والے ہوں یا ہم ڈالنے والے بنے۔ قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم ڈالو۔ فلما القوا، جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں، سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں میں انہوں نے جادو کر دیا، واسترہبوہم، اور لوگوں کو ڈرا دیا، وجاءوا بسحر عظیم، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون نے دربار وچ گئے تو پیچھے دو نشانیاں گزر گئی کہ انہاں اپنی دو معجزے جڑے وڈے معجزات ہیں۔ میں عرض کیتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ 9 نشانیاں دے کے بھیجیاں، انہاں چوں ان جڑیاں 2 نشانیاں، ایک ہاتھ نہ روشن ہو وینا اور ایک لاٹھی نہ سب بن وینا، یہ وڈے معجزات ہے جڑے ہر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نال موجود رہنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 2 معجزے فرعون نے جس وقت وکھائے تو اس ان معجزے ویکھنے تو بعد بہت ساریاں گلاں کیتیاں، کوئی سورۃ طٰہٰ وچ بیان ہوئیاں، کوئی قرآن مجید وچ، کوئی 11ویں سپارے سورہ یونس وچ بیان ہوئیاں۔ تو اس گلاں وچوں ایک گل یہ بھی ہے کہ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ ویکھ کے تو وہ جڑے اس نے آس پاس اس نے سردار بیٹھے اس آکھا یار یہ تو بڑا کوئی ماہر جادوگر ہے اور بڑا ہی وڈا جادو جاننا، کیونکہ اس نے اس لاٹھی نہ ہی سب بڑھنا، یہ ایک بڑی عجیب جی گل ہے۔ فرعون نے جڑا دور ہے یہ مصر بھی، لیبیا، شام اور حبشہ تک کی ساری ایک حکومت ہے اس وقت، اور اس پورے علاقے نہ حکمران ہے فرعون، اور خالی حکمران بھی نہیں ہے بلکہ حکمرانی تو ود کے معبود بننے نہ اور خدا بننے نہ اس اعلان کیتے ہوئے۔ تو اتنے بڑے جابر اور ظالم بادشاہ نے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت پیش کی تھی، تو علماء ہیں کہ یہ کوئی ایک سب ویکھ کے تو فرعون اتنی بڑی گل نہیں آکھ سکنا، یا اس نے ذہن کہ بھائی ایک سب ویکھا اور سب ویکھنے تو بعد وہ کہنا یہ بندہ اساں اپنے علاقے چو کڈو اور اپنے ملک چو کڈو، ایک بندہ نہ کہیں ملک چو کڈ سکنا، اور نہ یہ کوئی اتنا بڑا دنیا تے کدی انج ہویا کہ ایک آدمی اس کو حصے وچ ایک سوٹی اور اساں وہ سب بنا گی نہ ہوئے تو وہ پوری حکومت ختم کر دے اور سلطنت ختم کر دے۔ تو علماء لکھ رہے ہیں اصل وجہ یہ ہوئے کہ انبیاء علیہ السلام نے ایک خدائی روب بھی ہونا، اللہ تعالیٰ انہیں ایک طاقت اور قوت دینے
بات اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑی تربیت کی تھی نا وہ فرعون نے گھر کی تھی. تو فرعون نے گھر انہوں نے وڈا ہونا بھی یہ نشانی ہے کہ اللہ انہاں حکومت اور سلطنت اس نے بھی جڑے گرمر ہے ان اللہ تعالیٰ اس صحبت اور اس گھرے وچ رکھ کے اللہ تعالیٰ سکھا بھی دیتے. بات وہ نجومی والا جڑا خوف ہے وہ بھی فرعون تے ہر وقت سوار ہے کہ بھائی وہ بندہ آسی سڑی حکومت ختم کرے سی. اور فرعون 100% یقین ہے کہ وہ ای ہے بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو ای بھی اس نے ذہن چے بات تو نبوت نہ روب اور دبدبہ بھی ہے. تو ان ساریاں چیزیں ویکھ کے اس آکھا کہ بھائی ای صرف سوٹی نہیں تے صرف ای سپ نہیں بلکہ ماں نظر آنا پیا کہ ای سڑے اس پورے ملک کا ختم کر دے سی اور ای جادو نے ذریعے. اور ای جڑا اس جملے آکھیں کہ جادوگر ہے یہ نہیں کہ اس واقعے کو حضرت موسیٰ جادوگر سمجھا. بڑا خبیث ہے, بہت ہوشیار ہے, بادشاہ ہے. یہ اس نے تضاد بیانی کہ وہ جناب ادو جادوگر آکھنا پیا اور ادو پیانا کہ اساں اپنے ملک چو کٹ دے سی اور وطن چو کٹ دے سی. تو دنیا نہیں تاریخ یہ نہیں ہویا کہ کوئی جادوگر جادو نے زورے تے حکومت تے غلبہ پا گئے نے یا وہ اپنا جادو وکھا کے دنیا تے ایک حکومت توڑ کے تے اوتے آپ بہ ونے. اتنے بھی آیا کوئی دم پھوک آڑے ان بھی سارے غائب ہو گئے. بھائی دم پھوکا تے تھوڑا نظام چلنا کہ جناب سلطنت چلن لگ پوے اس تے اور جناب حکومت چلن لگ پوے اس تے. تاریخ انسانی وچ نہیں ہویا کہ کوئی جادوگر آن کے تو پورے ملک تے قابض ہو ونجے اور اس تے ہو ونجے. تب فرعون بھی اپنی سبکی مٹاونے واسطے نبی واسطے لفظ استعمال پہ کرے نا کہ جادوگر ہے. اس جادوگر بھی تکے ہوئے فرعون نہ وہ پورا دور جادو نے غلبے نہ دور ہے. تو اساں پتہ جادوگر کے جو ہونے اور ای جڑا میرے سامنے کھڑوتے ہیں اللہ نے نبی اور رسول زمین اور آسمان نہ فرق ہے نبی اور جادوگر ہے. تو دنیا تے کدی بھی جادوگر حکومت نہیں ختم کر سکنا. تو او کیوں پانا کہ سڑے کو حکومت خاص گینا تے کر گئی سن. اساں اصل حقیقت پتہ ہی کہ جادوگر نہیں ای واقعتاً اللہ نے نبی اور رسول ہے. اور میرے بھرے دربار اتنی طاقت اور قوت نہ ای جس خدا نی گل کرے نا پا وہ خدا اس نے موڈے پہ کھڑوتا اور اس میری حکومت میری سلطنت ہر شے پاش پاش کر دے ہونی. لیکن اپنی عوام منہ اگے دیونے واسطے اسا کوئی جادوگر ہے اور یہ بڑا ماہر جادوگر ہے. یعنی اتنا اساں بھی پتہ لگا کہ یہ میں اگے بھی جادو نے جادو ویکھ نہ رانا لیکن موسیٰ نی لاٹھی نہ سب بنوے نا یہ موسیٰ اوے اپنے فن نہ ماہر لیکن وہ فن سحر نے ہے وہ فن نبوت ہے اور معجزہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہتھے چو وکھایا. تو اس تے اس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزے تو بعد اپنے درباریاں نہ مشورہ کیتا اور درباری چونکہ ہمیشہ چمچی ہونے تو انہیں اپٹھا ہی مشورہ دیتا. انہیں نہیں آکھا کہ یار نبی انہوں نے گل من گنا کوئی وکھان تو صحیح انہوں نے کوئی مزید نہ کوئی دلیل ویکھ گنا. لیکن انہوں نے آخر نہیں واقعی تم بالکل ٹھیک آخنا پیا یمن انہاں تھوڑا جا مہلت دے دو وقت دے دو اور اس وقت تسی اپنی محنت کرو اور پورے علاقے نے جڑے جادوگر ہیں انہاں بلا گے نو اور ایک بھرپور جا مقابلہ ہو وجے. اسی تو تسی اندازہ لا گے نو کہ ان وچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھی بیٹھے نہیں کہ ایک بندے نے مقابلے واسطے بندہ کوئی 4 سادگی نہ 5 سادگی نہ یہ تو نہیں کہ تسی ہزارہ تے لکھا 300 تو گن کے تے کوئی 3 لاکھ تک روایاتاً کہ جڑے نہ جادوگر سدے. علامہ ابن کثیر لکھا 2-2 ہزار میل تو دوروں بھی انہاں اپنے جادوگر ڈھونڈیں کے کور ماہرن انہاں آنو 300 اٹھاں تے انہاں لاٹھیاں تے سوٹیاں اپنیاں لدیاں ہوئیاں جادوگراں جڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے چاہے اور وقت اتو پوری سلطنت بھی فوج بھی حکومت بھی. یہ کی کون ہونا کہ ایک بندے یہ یقین ہوئے کہ اگلا بندہ جادوگر ہے تو جادوگر واسطے وہ ہزارہ لکھاں لوگ تھوڑے اکٹھے کرے نا کہ بھائی ایسے مقابلے واسطے آؤ. اندروں انہاں بھی چاننا ہے کہ یہ کم جادو والا نہیں یہ موسیٰ نے پیچھے کوئی بڑی طاقتور حیثیت اور طاقت والی شخصیت کھڑوتی لیکن اپنا وہ سارا کچھ مٹاونے واسطے کہ شاید غالب آ وجا شاید اتنے لوگ ہون تو ان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اساں ہرا گنن لیکن اتنے تو پوری کائنات بھی آ وجا تو یہ کی کون ہو سکنا جی. اللہ جس نبی ہیں بھیجا اور بات
اللہ تعالیٰ معجزہ دیتا صوبان و مبین، اتنا بڑا سپ، ان جادوگرنیاں رسیاں اگے اللہ پہنے کہ ان سپ نہیں بنیاں، لوگوں نے اکھیاں جو نہ جادو کیتا کہ نظر ہی نہ آنے کہ ان سپ بن گئیاں، لاٹھیاں رسیاں تے سپ بن کے دوڑنیاں پیاں، حقیقت ہی تو ان سپ نے انہوں نے رسیاں تے لاٹھیاں ہی ہیں، لیکن جڑا حضرت موسیٰ نے لاٹھی بنی تو وہ خالی ڈراونے واسے نہیں بنی، وہ تو حقیقتاً سپ بنی۔ اللہ تعالیٰ اس کی ماہیت ہی حقیقت ہی تبدیل کر دیتی، اور وہ تاں وہ کھاون بھی لگ پئی تے نگڑن بھی لگ پئی، اور سارے سپاں مکا بھی دیتا، اور خالی علماء لکھا جڑے وہ منہ کھلینے ہے تو تھلے ہٹ اس نے جبڑے تو گھن کے اترے جبڑے تک 80 زرا 1 میل تک اس نے وہ فاصلہ ہے جس سے خالی اس نے منہ کھلنا ہے۔ تو اتنا بڑا جادوگراں کو کیڑی شے ہے، تو اس تے انہاں گھبرائے اور جناب نسے، اور بات اللہ انہاں ایمان نے توفیق دیتی، تو یہ واقعہ اس پورے رکوعیت بیان ہویا۔ قال الملأ من قوم فرعون، فرعون اپنی سرداراں آکھن لگا ان ھذا لساحر علیم، یہ کوئی بہت بڑا جادوگر لگنا ہو، ساحر علیم، جادوگر بھی ہوئے، علیم اور بڑا ماہر علم آڑا بھی ہوئے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، اور یہ چاہنا کہ تساں نے زمین چو نکال دے، کٹ دے، اور ٹھیک ہے حضرت موسیٰ یہ چاہنے بھی ہے کہ بھائی بنی یا تو پہلا تو حلی وے کہ ایمان گھنا اور بنی اسرائیل چھوڑ دے تاکہ میں انہاں گھنوائیاں، تو میں نے پہلا مطالبہ تو یہ وے کہ میں رسولہ فارسل معیہ بنی اسرائیل، تو میں نہ بنی اسرائیل بھیج دے تو توڑنا سڑا مسئلہ کوئی نہیں، لیکن میری قوم نبیانی اولاد توڑی غلام ہے، میں نہ غلامی چکرنے واسطے آیا، تو کوئی نبی بھی انج نہیں ہونا کہ نبی بھی ہوئے تو وہ کہیں کافر نہیں سلطنت تسلیم کر گنے تو اتنے ایک رعیت بن کے رہے یا خاموش بیٹھا رہے، بھائی ٹھیک ہے جی اپنا کام چلانے رواں تو یہ بھی ٹکا رہے۔ نبی جتنے بھی باطل نظام ہونے انہاں تروڑنے واسطے آنے کہ بھائی اتوں اسلام نہ اور خدا نہ قانون چل سی اس زمین تے، لہذا اتوں دی سارا جو کوئی تر بنایا ہوا یہ سارا ڈھونگ تماشا اساں میں ختم کرنے واسطے آیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کیتا، مکے وچ آپ اپنی محنت نے چکے ابتدائی درجہ اتھے آپ غلبہ حاصل نہیں ہوا، مدینہ منورہ آن کے غلبہ حاصل ہوا تو آپ اپنی حکومت قائم کی تھی، اسلامی نظام نے احیاء کیتا، بات اللہ تعالیٰ جڑے مکہ فتح کرا دیتا تو پورا عرب بھی، اور بات اللہ پاک صحابہ اکرام نے ہتھاں چو پوری دنیا تے، تو مسلمان یا کوئی نبی بھی آنا دنیا تے تو وہ باطل نظام جتنے بھی ہونے اور جتنے بھی اتنے کافر اور ان بیٹھے ہونے انہوں نے غلبہ بھی ختم کرنا، یہ پیغمبرانی دعوت نہ حصہ ہونا، یہ نہیں ہونا کہ خالی پیغمبر جڑا ہوا نماز پڑھنے رہو تے باقی جڑا نظام کفر نہ چلنا پیا چلنا رہے، یہ نہیں ہونا۔ نبی آونے تو وہ نظام بھی نبی نہ چلنا، وقت قانون اور حکم بھی پیغمبر نہ چل سی، اور انہاں اللہ تعالیٰ دنیا تے غالب بھی کریں، پورے کفر نے جتنے پیچھے قصے گزرے وہی قصہ کہ بھائی یہ جڑا تو سکو جو کچھ ہے غلط ہے، جو کچھ میں گھن کے آیا وہ ٹھیک اور حق ہے، اس تے نبی اور قوم آپس سے ٹکرانیاں تے ایمان انہاں واسطے آننا مشکل ہوا نا۔ کتنے لوگوں حضور آکھا کہ اسی نہ من گنا اس نے انہوں نے تابع ہو گیا تے انہوں نے وڈائی تسلیم کر گنا۔ فرعون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھا نام اسے 11ویں سے پارے چھے وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، تسی دوئے بھرا ہی جاننے ہو کہ اسی وڈے بن ونجا تے اسی جڑے مصر وچ بیٹھے اسی تو سنے تابع بن ونجا، ایک ہی کون ہو سکنا کہ اسی تو سنے وڈائیاں تسلیم کر گنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون آکھن لگا یرید ان یخرجکم من ارضکم، ان چانن کہ تساں اپنے گھراں چو اپنے شہر چو کٹ دیواں، فماذا تامرون، کہ مشورہ دینے ہو؟ انہاں آخری مشورہ یہ ہے ارجے، انہاں تھوڑی جی مہلت دے دو، تھوڑی جی ڈھیل دے دو، اسام بھی اور اس نے بھراؤں بھی، وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، اور ایدے والے علاقے میں ملکہ میں شہرہ میں لوگ بھیجو ہر کارے جڑے تو سنے چپڑا سی یا پیغام دیونے والے یا لوگاں جمع کرنا جڑا وہ زمانے نہ روٹین ہے اس مطابق تسی بندے بھیجو اور جادوگراں بلاؤ، یأتوک بکل ساحر علیم، ہر قسم نے بڑے ماہر جادوگر تو سکو پوچھ ویسن اور مقابلہ ہو ویسی پتہ لگ ویسن۔ انہیں سے پارے چھے کہ ایک دن مقرر ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون نے آپس سے ایک دن طے ہو گیا کہ فلانے دن جڑا نا
جڑا عید نہ اور خوشی نہ اور کوئی میلے نہ دن ہے، اور میں چاشت نہ ٹائم ہو سی اور فلانا دن ہو سی فلانی جا ہو سی، حق اور باطل نہ اتھے ٹاکرا ہو سی اور اتھے پتہ لگ سی حق تے کو رہے اور غلط کو رہے۔ تو وہ ٹائم مقرر ہو گیا جی، وجا سحرۃ فرعون، جادوگر آ گئے اور انہاں آن کے جڑا پہلا مطالبہ کیتا فرعون کو، ساکو اساں اتنا دورو جو سدے آئی تو ای مقابلہ بھی تو کراون لگا سیڈا، تو ان لنا لاجرن، اس سے کوئی مزدوری بھی دے سے یا ای فری کام کرنا، تاکہ کوئی پتہ لگے تو تاں اسی کوئی اپنا اگاں ہلا جلا مقابلہ کراں یا نہ کراں، فری والا کام تو سیڑے کو کوئی نہیں ہے، تو کوئی شے بھی دے سے یا نہ دے سے۔ اور یہ پہلا فرق ہونا نبیاں وچ اور کرایہ والے وچ، ہاں جی بھائی کرایہ دے سو کہ نہ دے سو، خرچہ دے سو کہ نہ دے سو، ان جتنے جادوگر، جتنے کاہن، جتنے نجومی، جتنے پامسٹن اور ان جتنے اس لینڈ نے تماشا کرنے والے اور جناب ان کام کرنے والے، انہوں نے تو پہلا کم ہی آ تبھی دھاگا دے ساں بھائی پیسے کتنے دے سو، تو انہیں بھی ان لنا لاجرن، کوئی بدلہ شدلہ کوئی محنت مزدوری بھی مل سی، ان کننا نحن الغالبین، اگر اسی غالب آ گئے ہاں اور اسے اس بندے تھلے کر گیا تو تسی کوئی مزدوری دے سو، اس آخر جی کیوں نہ دے سا، نام میری جان چھڑاؤ، مزدوری جیڑی بھی آگ کو میں دے سی، میں پھنسا پا ماں کوئی شاید دس نہیں پئی جیڑی تساں کو نہیں پئی دس نہیں، نام ضرور بدلہ دے سا، اور ایک اضافی بدلہ ہی دے سا کہ انکم لمن المقربین، تو سنیں جڑے وڈے جادوگر ہیں نا 20 25 30 جتنے بھی آون، انہیں چودھریاں میں اپنا مقرب بنا گیا سی اور بڑا قرب اور قربت دے سا اور بڑا اہم عہدے تو سا میں دے سا، اپنا اس نا کیبنٹ نہ اور اپنے جڑی میری کابینہ تسی اس نا حصہ ہو سو، خالی چھوٹا موٹا انعام نہ دے سا۔ ای سودا طے کر کے اور نبی چیخ چیخ کے ایک گل آخنا ما اسألکم علیہ من اجر، میں اپنی تبلیغ تے کوئی بدلہ نہ، میں تو اللہ واسطے تو ساں بڑھانا پہ اور ادھے پہلا بدلہ مزدوری اس آخری دے سا۔ ہن آ گیا جی مقابلے وچ، انہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگراں پہلے دعوت دیتی کہ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین، کہ حضرت اے موسیٰ تسی پہلے اپنی لاٹھی سٹے سو یا اسی سٹنے والا کام شروع کراں۔ علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر اچ بھی اور علامہ قرطبی بھی لکھا کہ ان جڑا ادب انہاں کیتا نا نبی نا، شاید ای انہوں نے ایمان نظریہ بنا، چاہے وہ مقابلہ تو مقابلہ ہی ہے، لیکن اتنا ایک ہی بندے کو پوچھ گھڑنا بھی یہ بھی بڑی گل ہے، نہیں تو ایک ہی بندے کو لوگ کوئی پوچھنے بھائی تم پیڑے وکھائے سے یا اسی پیڑے وکھائیں، انہاں اپنی طاقت تے اپنی تعداد تے اپنی گنتی تے اور اپنا مان بھی ہوئے ناز بھی ہوئے، لیکن اس سے باوجود انہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھیا کہ شروع تو سنی طرف ہو سی یا سڑی طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا القو، انہاں جتنا اپنے جادو تے اعتماد ہے اس تو لکھا کروڑا گنا اتے کھڑوتا نبی اپنے معجزے تے اعتبار کر کے کہ بھائی ٹھیک ہے تو سکو طاقت قوتی سب کچھ ہے، لیکن جیڑی شے میں چاہی وطنا وہ تو سکو کوئی نہیں، میں تور تو کوئی شے گھن کے آیا براہ راست عرشان خدا نہ پیغام اور انعام، اس تو القو تسی اپنا لاؤ زور جڑا تو سکو لگنا۔ فلما القو، قرآن پہ آنا جس وقت انہاں اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں سٹیاں تسحروا اعین الناس، انہاں لوگوں نے اکھیاں وچ جادو کر دیتا، واسترہبوہم، اور تمام لوگ خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، ظاہر جی سپ ایک بھی آوے تے ایسے زہریلی شے وے کہ اسی جتنے بیٹھے ہیں سارے نس پساں، تو اتنے جتے ہزاراں تے لکھاں سپ ایک ہی میدان چون، کہیں نہ ادھے منہ کہیں نہ ادھے منہ، تو لوگاں تے ڈرنا ہے، تو لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ وجاؤ بسحر عظیم، اتھے اللہ بھی گواہی دینے پہن کہ موسیٰ نے مقابلے میں جڑا جادو آیا ہوئے ہے نا وہ اے بہت بڑا جادو، بسحر عظیم، جادوگر گھن کے بہت بڑا جادو آئے، اور اتھے نبی تو علاوہ کوئی نہ کھڑو سکنا، لیکن چونکہ مقابلے میں نبی آیا اور نبی نے اتھے نال خدا کھڑوتا ہونا، تو اللہ تعالیٰ اس وڈے جادو نے مقابلے میں بھی فتح حضرت موسیٰ آئے دیتے۔ ذکر کر اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک